ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ یوسف سورہ نمبر 12، پارہ نمبر 12 کی آیت نمبر 29 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس کا خوبصورت عنوان دو طرح سے یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبوت و رسالت کی عظمت کا مسئلہ اور معاملہ آئے تو 4 ماہ کا بچہ بھی شان نبوت کے لیے بول پڑتا ہے، پہلا. اور دوسرا کہ اچھوں کی صحبت سے برائی کو بھی اللہ میٹ دیتا ہے. اچھوں سے پیار اور محبت کرنا برائیوں کے خاتمہ کے لیے مؤثر ہوتا ہے. سورہ ہود میں بھی ایک آیت کریمہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو میٹ دیتی. جب آپ کا پرسنل نیک عمل آپ کی برائیوں کو میٹ سکتا ہے تو جو سلیکٹڈ اور نیک بندے ہیں ان کے لیے آپ کا پازیٹیو رہنا، آپ ان سے منسلک رہنا بڑی سعادت کی بات ہے اور گناہوں کی میٹنے کا یقیناً توحیدی نقطہ ہے. اللہ پاک نے یہ دنیا کو اسبابی دنیا بتایا ہے. چلاؤں گا میں، لیکن سبب اور وسیلے سے چلے گا. یہ توحید کا جو معیار ہے اس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. آپ چھوٹی سی بات دیکھیں نا، جو منکر بھی ہے وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنے سے ہمارے گناہ مٹیں گے، وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں. حالانکہ حجر اسود کا مطلب کالا پتھر، خدا تو نہیں ہے نا وہ. لیکن یہ اپنی تھنکنگ سے اور اپنی سوچ سے جو عقیدہ بناتے ہیں نا، وہ اس شش و پنج میں رہتے ہیں، تذبذب کے شکار رہتے ہیں. یہ اسبابی دنیا ہے، یہ دنیا اسباب سے چلے گی، ذرائع سے چلے گی، وسائل سے چلے گی. یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ مجھے آج تھوڑی سی عصمت انبیاء پر گفتگو کرنی. عصمت انبیاء کا مطلب اللہ کے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، بالخصوص امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ احساس امتیت ہے جو بالخصوص، ورنہ اللہ کے ہر نبی سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور اللہ کا سلیکشن کیسا ہوگا یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. عام تھوڑی سی بھی شدھ بدھ رکھنے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ خالق، مالک، عالم الغیب والشہادہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کی نگاہ سے. کوئی چیز نہیں، نہ پاسٹ، نہ پریزنٹ، نہ فیوچر. وہ سب کا خالق و مالک. وہ جب سلیکٹ کرے گا کسی کو تو اس میں کسی بھی طرح سے نقص کا عنوان ہوگا، عیب کا پہلو ہوگا، سسپینس، شک، ریب، یہ سب ہوگا نہیں ہوگا.
وہ بات ہے جو ہم سب کو سمجھنا ہی نہیں، اس کو ماننا ہے۔ جانتے ہیں 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، قرآن پاک اب تک چیلنج کر رہا ہے۔ کہیں بھی آپ نے سنا کہ قرآن کا مقابل آ چکا ہے، قرآن کا ریپلیس آ چکا ہے، قرآن کا متبادل آ چکا؟ نہیں۔ لڑائی کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن اس سے بھی معلوم ہے کہ قرآن کا جواب لانا ناممکن ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مخلوق کی بات نہیں ہے۔ مخلوق کی بات کا جواب ممکن ہے، خالق کی بات کا جواب ممکن نہیں۔ چھوٹی سی مثال، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر بھی کس نے پیدا کر دی؟ انسان، سائنسدانوں نے، ہے نا، مخلوق نے، جہاز بڑی بڑی، لیکن کیا کبھی سنے آپ کہ چوٹی بھی پیدا کیا ہو انسان نے؟ نہیں، ایک چوٹی کو پیدا نہیں کر سکا انسان۔ وجہ اس لیے کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جو بے مثالی چیز ہوتی ہے وہ توحیدی چیز ہوتی ہے۔ اب ذرا سمجھیے، جو بے مثالی چیز ہوتی وہ توحیدی چیز ہوتی، بلا تشبیہ۔ ساری مخلوقات میں سب سے بڑی بے مثال کی چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ پاک کا کلام بھی بے مثال ہے کہ وہ اس کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ اس لیے ایک سورہ 3 آیت کے برابر نہ کل لا سکے نہ آج، اور آپ سے چیلنج نہیں کیا تھا، یہ عجم کے لوگوں سے نہیں، عرب کے لوگوں سے چیلنج کیا تھا، عربیوں سے، لیکن آج تک اس چیلنج۔ اسی لیے میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں بزرگوں کے حوالے سے کہ تم ایسا کرو، ایک قرآن کا جواب لا دو، مسلمان خود بخود مٹ جائیں گے۔ کاہے کو آپ اتنا ہم لوگوں کو مطلب چیدہ منتخب موقع بموقع مار پیٹ کر رہے ہو؟ ایک جواب لے آؤ، سب مٹ جائیں گے۔ ہاں، لیکن وہ ہو نہیں سکے گا، امپاسبل۔ یہ باتیں درس میں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ آپ گھٹ رہیں قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے پازیٹیو رہیں، تاکہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی آ جائے تو شک نہ ہو۔ آپ جس کو مانتے ہیں نا، وہ خلق کا عنوان ہی نہیں، وہ خالق کا عنوان ہے، وہ اللہ کا عنوان ہے، جس کی کوئی مثال نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جو چیز بھی آپ کو دیا ہے وہ بے مثال سمجھیے، وہ بہت احسان سمجھیے اس کا۔ تو نبی کے حوالے سے، خاص طور سے عصمت انبیاء کا حوالہ، یہ بات دھیان میں، یہ کتے والی دنیا سے میں تھوڑا بچانا چاہ رہا ہوں آپ نوجوانوں کو، جو ایسا کتے بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ نہیں، دیکھو، اللہ رسول کو ماننے کے بعد آپ کتے کیسے بول سکتے ہیں؟ ماننا اسے کہتے ہیں کہ بس، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی ایمان کی بات ہے۔ جس اللہ کو آپ نے مانا، اسی اللہ نے کہا اے ایمان والو، اور آپ اسی میں نقص نکال رہے ہیں، تو کہاں سے کہے گا آپ کو اے ایمان والو؟ تو آپ تو کہے گا اے نقص نکالنے والو، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اے نقص نکالنے والو۔ جس رسول کو مانے ہیں، مومن ہوئے ہیں، اے ایمان والو، اب رسول پر نقص نکالیں گے تو اے نقص نکالنے والو، یہ ہوا ہے نا۔ آپ ایمان والے تو نہیں کہہ سکتا اللہ۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ میں ایک دم اسٹرانگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ قرآن نے آپ کو کہا ہے ایمان والو، اس کو سمجھیے۔ اللہ نے آپ کو کہا ایمان والو، اس کو سمجھیے۔ نبی نے آپ کو کہا ایمان والو، اس کو سمجھیے۔ اور اس میں اگر شک ہوا تو آپ سمجھ جائیے کہ اے ایمان والو آپ نہیں ہیں، آپ اے شک والو ہو گئے، آپ اے شک میں مبتلا ہونے والو۔ جا بجا آپ کو رہبری کی گئی، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس حق میں شک نہ کرنا۔ آپ ذرا سنیے آیت کریمہ۔ اللہ سبحانہ، ہاں، اس سے پہلے جو کہا گیا تھا کہ اے زلیخا تو خطا کار ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر، اور یوسف چھوڑ دو ان کو، آپ روگردانی کرو ان سے۔ یہ بات جب شہر میں یہ بات پھیل گئی، مصر میں، شہر میں، تو 40 عورتیں جو شرفائے مصر تھی، بڑی بڑی عزت دار، ہر طرح سے، ایک دم ہر طرح سے شرفائے، 40 عورتیں، سب نے بڑی شرفا، جانتے ہیں کلیم نہیں کرتی ہیں، لیکن جو بولتی ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے۔ تو بڑی بڑی عورتوں نے حضرت زلیخا پر کلیم کرنا شروع کیا۔
قرآن کہتا ہے قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، شہر میں عورتیں بولنے لگی کہ عزیز کی بیوی تراود فتح عن نفسہ، اپنے نوجوان کو دل بہلانے کے لیے یوز کر رہی ہے. اس طرح سے ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے نوجوان کو، اپنے ماتحت رہنے والے کو، ان کے نفس کو لبھو رہی ہے. واٹ نان سینس. اس طرح سے ہوتا نہیں، ایسا کیسا کر سکتی جی، اتنی بڑی ہو کر کیسا اس طرح سے. ہاں مصر کے بادشاہ کی بیوی ہے، کیسا کر سکتی. قد شغفہ حبا، لگتا ہے محبت میں انتہا کو پہنچ گئی ہے. شغف یعنی محبت میں شغف ہو گیا. شغف کا لفظ بولتے ہیں اس وقت جب ایک دم انتہا ہو جائے کسی بھی چیز کی انتہا ہو جائے. اسی لیے آگے کہہ رہا اللہ انا لنراہ فی ضلال مبین. عورتوں نے کہا ہم تو اسے محبت کی کھلی انتہائی میں دیکھ رہے ہیں. گمراہی نہیں بولیے آپ، ذرا دیکھیے گا. اسی لیے آگے چل کر 1-2 صفحہ کے بعد ایک آیت آئے گی، اس لفظ کی نسبت حضرت یعقوب کی طرف بھی کی گئی ہے. میں اس میں اور پورا آج تمہید کر دے رہا ہوں. ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے ڈکشنری کا، اور ایک معنی ہوتا ہے نسبت کا. ڈکشنری میں جیسے لفظ قالا آپ اگر تلاشو گے تو اس کا 3-4 معنی نکلے گا. اب اگر ہر قالا کا معنی ایک ہی کریں گے، جیسے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور میں اسی قال رسول اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا. قالا ہی کا معنی دے، قالا میں نے کہا بھی، وہ قالا جس نے کہا وہ ہے من القول، اور یہ قیلولہ جس سے وہ من القیل. تو دیکھیے آپ ایک ہی لفظ ہے، قالا رسول اللہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور رسول اللہ نے قیلولہ فرمایا. قیلولہ سمجھ رہے ہیں نا، دوپہر کا کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تھوڑی دیر، ہاں آرام جو کرتے ہیں، اس کو قیلولہ بول. دیکھا ایک ہی لفظ ہے. تو اب جو ہے یہ کتی والی دنیا میں یہ ہوتا ہے. بخاری شریف میں تو قال رسول اللہ بخاری شریف میں ہے، مگر اس کا ترجمہ کیا ہے وہ آگے پیچھے سے دیکھیں گے. کھانے کے بعد کا معاملہ ہے یا صحابہ کے استفسار کا معاملہ ہے، سوال کا معاملہ، تو نسبت سے معنی فکس ہوتا. ایسے ہی ضلال کا ایک لفظ ہے، ضاد لام لال، ضلال. اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو گمراہی، گم رہی یعنی راستے سے بھٹکنا. اور راستے سے تو ہم بھی بھٹک جاتے ہیں، تو کیا ہم کافر ہو جاتے ہیں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں. 4 مینار جا رہے تھے، اب کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، دوسرا راستہ دکھا ہوا نہیں، لو اب چلا رہے ہیں کہاں جانا جی، اب کیسا راستہ. میرے ساتھ تو خوب ہوتا ہے سب، اس لیے میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، کیسا جانا کدھر، سمجھ ہی میں نہیں آتا کچھ بھی ہے. تو راستہ تو بھٹک جاتے. تو راستہ بھٹکنے کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ کافر ہو گئے، مردود ہو گئے، غیر مقبول ہو گئے، ایسا نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے، ایک ہوتا ہے اسٹیٹس اور لیول. تو انبیاء کرام کا جو لیول اور اسٹیٹس ہے وہ ایک توحیدی روش ہوتی. اس سے اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو اس لفظ کو بھی ضلال کہہ دیا جاتا ہے کہ اے نبی یہ روش آپ کی نہیں ہے، اے نبی آپ کا یہ لیول نہیں ہے، اے نبی آپ کا اسٹیٹس نہیں. تو یہاں وہاں پر تو شان نبوت کی پہچان بتائی جا رہی، نہ یہ کہ خدا پہچان بتا رہا ہے اور امت کہہ رہی ہے کہ غلطی کر رہے ہیں. یہی یہاں پر سمجھنا ہے. نبی اللہ کا سلیکٹڈ ہوتا ہے، اور خدا کا سلیکشن گڑبڑی کے کہاں میں نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیے، ریلیٹڈ آف نبوت جو بھی چیزیں ہو وہ اللہ کی طرف کی ہوتی ہے اور اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کے سلیکشن کے آئینے میں ہوتی ہے. اس میں سے نقص نکالنا، یہ جو نقص کہتے ہیں ایسا کہتے ویسا کہتے ایسا کہتے ویسا کہتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ایک چھوٹی سی اور مثال دوں تاکہ 2-3 آیت کا ترجمہ جلدی سے میں کروں. اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ فرمایا. اس سے تو آپ کو سمجھ میں ہو گیا کہ اب اگر نقص نکالے آپ نے تو گویا اللہ کے سلیکشن میں نقص نکال رہے آپ. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب دنیا کی ایک مثال دے رہا ہوں. بڑے لوگ، اگر آپ وفادار بیٹے ہیں اور بڑے لوگ آپ کی شادی فکس کر دیے ہیں تو آپ نقص نکالیں گے؟ یہ جھکنا یا آپ کی دلیل ہے کہ آپ فرما بردار ہیں. بڑے لوگ سلیکٹ کر لیے، ہو گیا ہے کہ نہیں؟ یہ وفاداری کی مثال ہے. اب اگر کہیں کیوں کرے ایسا کرے تو اس کا مطلب آپ بڑوں کو نہیں مان رہے، بڑوں کو تسلیم نہیں کر رہے. تو کسی کے سلیکشن میں اگر آپ نے نقص نکالا، یہ کسی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ سمجھ رہے کہ آپ اس کے مقابل میں آ رہے. اور اگر آپ نے نقص نہیں نکالا، منوان سر تسلیم خم کر دیا آپ نے، تو آپ وفادار ہیں.
تو ایک مخلوق کے لیے اللہ کے سلیکشن میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک دم من وان، اے اللہ تیرا سلیکشن ہے بس. اب اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح سے شک کا عنوان نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح سے نقص کا عنوان نہیں ہونا چاہیے. بس یہ بات کو دھیان میں رکھ کر کے ایک بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی محمد کو سلیکٹ کیا اور اسی پر قرآن نازل کیا. ذرا اس بات کو سمجھیے. اب میں یہ بات سے یہ کہنے جا رہا ہوں، تو کیا اب قرآن کی الحمدوں کی الف سے لے کے والناس کی سین تک کوئی ایسی آیت ہوگی جو نبی کے خلاف ہوگی؟ ہوگی کوئی ایسی آیت؟ اگر خلاف ہوگی تو اس کا مطلب سلیکشن صحیح نہیں ہے، سلیکشن صحیح نہیں ہے. اور اگر خلاف نہیں ہے تو بالکل سلیکشن بالکل. تو اب قرآن کی کسی آیت سے بھی نبی کو ایزی بتانا، نبی کو کامن بتانا، نبی کا ایک دم مطلب ایزی نظریہ دینا، عقیدہ دینا، یہ گویا وہ سلیکشن پر اعتراض ہے. میں فار ایگزامپل دو جو مشہور آیت ہے اس کی وضاحت، قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت کریمہ سے ایک ذہن دیا جاتا نبی ہماری طرح ہے. سوال یہ ہوا کہ اگر نبی تمہاری طرح ہے تو اللہ نے سب سے پہلی آیت نبی کے پاس اتارا، تو ابو بکر کے ساتھ کیوں نہیں ہے نبی؟ یہاں پر کیوں ہے نبی اور وہاں پر کیوں ہے ابو بکر؟ ساتھ ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تم کلمہ پڑھو ایک دن میں کلمہ پڑھتا ہوں؟ کامن کا یہی تو نظریہ ہوتا ہے نا، ایکوالٹی. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اے ابو بکر ایک دن میں تمہارا پڑھتا ہوں ایک دن تم ہمارا پڑھو، ایسا ہے نہیں. حالانکہ قرآن وہیں پر تو اتر رہا، سب سے زیادہ نبی سمجھدار ہے قرآن کے، پھر صحابہ سمجھدار ہیں. 1400 سال کے بعد یہ نظریہ دیا جا رہا نبی ہماری طرح ہے. یہ نظریہ کتنا نظریہ توحید کے خلاف ہے کہ نہیں؟ میں یہ توحید کے خلاف. اس بات کو سمجھیے اور اس میں گہرائی میں آپ جائیے. کوئی بھی قرآن کی آیت کریمہ ہو ہی نہیں سکتی نبی کے خلاف، کیونکہ نبی اللہ کے سلیکٹڈ ہے اور قرآن سلیکٹڈ پر اللہ اتار رہا ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے. لہذا سلیکشن کے مطابق ہی قرآن کی آیت اترے گی، اس کے خلاف قرآن کی آیت نہیں اتر سکتی. یہ بات دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ نبی نہ کبھی قرآن پر انگلی اور نہ نبی صاحب قرآن پر، نہ اسلام پر، نہ شریعت پر. یہ جو مس یوز ہو رہی ہے نا ہمارے بچے اور بچیاں، یا جو ارتداد کی شکار ہو رہی ہے نا، وہ اسی لیے. اب ایک چھوٹی سی مثال عورت کے حوالے سے، عورت تمہاری کھیتی ہے، اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اس طرح سے ہمارے بچوں کو مس ایکسپلیشن کر کے غلط نظریہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن کہا جاتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے. ایسا قرآن ہوتا کیا؟ اب آج 1400 سال کے بعد یہ آیت کریمہ اس طرح سے پیش کر رہے ہو آپ. اب ذرا سمجھیے، اب 1400 سال پہلے آپ جائیے، اگر قرآن عورت کی کمزوری بیان کرنے کے لیے یا عورت کو کمتر بنانے کے لیے نازل ہوتا اور یہ آیت کریمہ نبی پر نازل ہو، تو بتائیے 25 سال کی جوانی حضرت خدیجہ کو نبی دیتے؟ اور وہ بھی کنواری نہیں ہے، 25 سال کی جوانی، اور باوجود کہ عرب کے بڑے بڑے آ کر کے نبی کو بول چکے ہیں، بول محمد تجھے عرب کی کون سی حسینہ چاہیے، ہم تیرے قدم میں لا کر دینے کو تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایکسپلینیشن آج ہو رہا ہے وہ غلط ہے، نبی اور صحابہ کے نقطہ نظر کے خلاف ہے، بلکہ توحید کے خلاف ہے. قرآن کبھی بھی کسی کو گھٹیا بتانے گرانے کے لیے نہیں. ہاں جو اللہ رسول کو نہیں مانے گا اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے قرآن نے، اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے. یہ بات اگر سمجھیے گا، کیونکہ قرآن کو آج کے یوٹیوب اور گوگل سے، آج کے لوگوں سے نہ سمجھیے، وہاں سے سمجھیے، تو انشاءاللہ آپ پرسکون ہوں گے. اور یا ایھا الذین آمنو جو میں کہتا ہوں مسکرائیے، یہ مطلب سمجھ میں آئے گا. ہاں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، رسول کہہ رہے ہیں ایمان والو، قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو، اور یہ سب اوتھر ہیں، تو ہمارا ایمان بھی اوتھنٹک ہوگا. صحیح ہے؟ اب سنیے، وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر میں عورتوں نے کہا عزیز کی جو بیوی ہے یہ تو کھلی وارفتگی میں ہے. گمراہی اب مت بولیے، کھلی وارفتگی میں ہے. کیا چیز اتنی محبت! او ہو آج مثال دوں، تمہارے نوجوان پورے ہاتھوں میں لکھتے ہو کاٹ کر کے نا اتنی محبت. لیکن یہ محبت نہیں ہے، یہ وارفتگی ہے. یہ بس یوں سمجھیے کہ ختم، اب ان کے سوا کچھ ہے نہیں، بس پنکھا ہے، نئے آئے ملی تو پنکھا میں لٹک جاؤں. ایسا نہیں کرنا. یہ نبی کے لیے آپ کر سکتے، ایسی محبت آپ نبی کے لیے کرو، یہ کر سکتے ہو آپ. چنانچہ جب نبی کے بارے میں سنا گیا، عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا، جس نے کہا گردن مار دوں گا. ارے دیکھیے
جس نے کہا گردن مار دیں. تو یہ وارفتگی شریعت کے لیے لائیے, یہ اٹریکشن آپ شریعت اور قرآن کے لیے لائیے, تو یہاں بھی انشاءاللہ مل جائے گی اچھی, اور وہاں تو ملے گی انشاءاللہ. لیکن دنیا میں اس طرح اگر کرو گے تو نہ یہ ملے گی, نہ وہ جا کر کے خودکشی کر لیتے, روح بھٹکتی رہتی, کہاں تو الٹا پلٹا سب ہو جاتا, گڑبڑ ہو جاتا. تو آگے سنیے, جب عورتوں کی ملامت کی خبر حضرت زلیخا کو پہنچی تو فلما سمعت بمکرہن, جب ملامت کی خبر زلیخا کو پہنچی تو اب کیا کرنا, ایسا کیسا جی, پورے بادشاہ کی بیوی ہے, آپ سوچ سکتے ہو, بادشاہ کی, مصر کے بادشاہ کی بیوی ہے, اور اس پر ایسے ایسے کلیم ہو رہے ہیں, وہ بھی ایک نوجوان, اپنے اب ان کے حساب سے کہوں تو غلام کے حوالے سے. ہاں, تو کیا کیا اس نے, تدبیر دیکھی. ارسلت الیہن, ان سب کو خط لکھا, 40 شرفا کو خط لکھا, عورت کی جو بڑی بڑی تھی, ارسلت الیہن, خط لکھا, اور خط لکھنے کے لکھ تو دیا, اور آنے سے پہلے اعتدت لہن متکئا, ایسا بہترین گدا بچھایا. رکیے نا, ایک دم ترجمہ ایک دم اسے, ایسا بہترین قالین گدا صوفہ کہ دیکھتے ہی ایک دم مچل جائے, واہ, ایسا خوب عیش و آرام کی ساری چیزیں, کھانے پینے رہنے, یہاں تک کہ ایک دم بالکل کیا کہنا, سمجھیے ایک دم پورا ریسیپشن تیار کیا. ہاں, اور تیار کرنے کے بعد آ گئی سن, ہاں بیٹھ گئی, اوہ ہو, ایسے ایسے دیکھ رہے, کیا, ارے بادشاہ کی بیوی, ہاں بادشاہ کی بیوی, ایسا سب ایسے ایسے. تو آ کر کے اپنے ہاتھ سے, چونکہ کچھ چیزیں ایسی رکھا تھا جو کاٹ کے کھائی جا سکے, ہاں, تو چھری دیں گے تو بول سکتے ہیں نا کہ چھری کئی کو دے رہی, ایسا, لیکن پہلے ہی رکھ دیا تھا کاٹنے کی کچھ چیزیں, جو سیب ہے, کچھ ہے ایسے, گوشت ہے, کاٹ کر کے کھانے کی کچھ چیزیں رکھ دیا تھا, تاکہ اعتراض نہ کرے کہ چھری کئی کو دے رہے. تو کہا سب کو ایک ایک چھری دے دیا, اور چھری دے دینے کے بعد سامنے میں نیمبو بھی رکھ دیا, سب, ہاں, ایسا وہ کاٹ کر کے جو ہے تیار. ہاں, اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا اچھا شان و شوکت کے اعتبار سے, وہ کیا بات ہے, ایک دم تیار کیا گیا, ہاں واہ واہ, تیار کیا, سوارا گیا, سجایا گیا, مزین کیا گیا. ہاں, لیکن سنیے, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا امپاسبل, میں کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتا. مصر کی بڑی بڑی شہزادیاں ہیں, آج کل تو سوراخ سے دیکھتے ہیں بچے, ہاں, نماز پڑھ کے جاتے, لیکن ہاں, ایسا بچاؤ اپنی آنکھوں کو, اللہ پاک, جو اللہ بہت دینے والا ہے. تم چاہتے ہو نا اگر کسی کو, تو اللہ سے مانگو, انشاءاللہ دے دے گا وہ اللہ تعالیٰ. ہاں, کیونکہ بندوں سے امید رکھو گے بس گڑبڑا جاؤ گے, اللہ سے امید رکھے تو ڈبل ملتا, اللہ کی بھی رضا ملتی اور خلق کی بھی رضا ملتی. اللہ پاک کہ اس نبی سے جب کہا گیا یوسف جانا ہے, کہا امپاسبل, میں نہیں جا سکتا, اور ہمیشہ ایسے ہی چہرہ نیچے کر کے زلیخا کی طرف اس وقت بھی نہیں دیکھتے تھے. ہاں, میں نہیں جا سکتا, امپاسبل, وہ غیر محرم ہے, میں نہیں دیکھ سکتا, میں نہیں جا سکتا, اس طرح سے. تو پریشر ڈالا, ضد کیا. اب سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا اگر اور انکار کرے تو کیا تو بھی کر دیتی ایسا, اس لیے مان لینا ہی ٹھیک ہے. اب وہاں پر اکراہ کی صورت بولتے ہیں, اکراہ بولے بمجبوری. تو وقال اخرج علیہن, یوسف جاؤ, ان کے پاس جاؤ, میری عزت کا سوال ہے. حالانکہ وہ خود جان رہی ہیں کہ غلط تو ہوا ہے, تو عزت کا کیا سوال ہے, غلط تو ہوا ہے. تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نکلے, ایک قدم بڑھائے, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی ایسی مدد کی کہ وہ شان نبوت, وہ خوبصورتی, وہ جھلک کہ کوئی عورت انہیں دیکھ ہی نہ سکے. ایسی شباہت نبوت, ایسی عظمت و جلال نبوت ان کے چہرے پر, ان کے پورے وجود پر طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ بس قدم بڑھایا اور رکھے ہوئے تھے, بس جس حالت میں تھی دیکھنے کے, کچھ لوگ ایسے تھے تو ایسے تھے, ایسے تھے تو ایسے تھے, بس ایسے کہ ایسے رہ گئے. دیکھ, اکبر نہ ہو, قرآن کا لفظ سنیں, اکبر نہ ہو, واہ 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 واہ, ایسا کیسا نہیں, تب نہ بول رہی تھی کہ برابر ایسا نہیں ہو سکتا, مصر کی بیوی کیسا ہو, ہاں یہ ہے. اب سب کے دل میں وہی
वही चाहत, हाँ शादीशुदा है सब और सबके दिल में वही चाहत, अकबर न हो, अकबर न हो, अकबर न हो। बड़ाई बयान करने लगी, अरे वाह क्या है, वाह वाह क्या पाँव है, क्या हाथ है, क्या जिस्म है, क्या ओ वो हैंडसम, ओ हैंड, अरे वाह, इतने चिल्लाने लगी सब। उसके बाद एक जुमला, वकुलना, कहने लगी हाशा लिल्लाह, पाकी है अल्लाह ताला के लिए, पाकी, माहाजा बशरा, ये इंसान नहीं हो सकते, ये इंसान नहीं हो सकते। अब अंदर अंदर खूब हंस रही हैं, अंदर अंदर हंस रहे, माहाजा बशरा, इंसान नहीं, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो मुअज्जज फरिश्ते नजर आ रहे हैं, ये तो मुअज्जज फरिश्ते नजर आ रहे हैं। ये एहतमाम रिसालत व नबुव्वत अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला के जब नबी बिलखुसूस इस तरह के होते हैं तो जो भी बंदा अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी जिंदगी काटता है, अल्लाह उनको दुश्मनों के शर से इसी तरह महफूज करता है। ये देखिए आगे, इन हादा इल्ला मलकुल करीम, जब ये सुना ना, ये फरिश्ते हैं, ये मुअज्जज फरिश्ते हैं, कालत, सडनली आ गए, इनके मुंह के सारे अल्फाज को कैच करके कहा, देख लिए ना, मलामत कर रही थी मेरे को, मलामत कर रही थी मेरे को, देख लिए ना, देख लिए ना, अरे जुलेखा तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो। ऐसा है 2 मिनट हम बात कर सकते, 2 मिनट हम बात कर सकते, 2 मिनट हम सब, अब वो बात करना मकसूद नहीं था, सबको लुभाना मकसूद था। हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा लुम तुमने नहीं की। वलक़द रावतहु अन नफ्सिही फस्तअसम, यहां तक बस दर्स होगा, इंशाअल्लाह आइंदा इसको करूंगा कि मलामत कर रही थी ना, सुनो मैंने भी इनसे मोहब्बत की है, मोहब्बत की है, और मोहब्बत का एक लफ्ज, मैंने मोहब्बत में तो इंतहा कर दी है कि बस नाखून से लेकर सर के बाल तक इनको अपना बल दे दिया है, ऐसा। लेकिन जानती हो फस्तअसम, लेकिन इसने इस्मत का मतलब रिदा ओढ़ लिया है, इस्मत का लिबास ओढ़ लिया है। ये लफ्ज इस्मत जो है, इसी पर इंशाअल्लाह आइंदा दर्स दूंगा मैं। फस्तअसम, हर अंत तक कोशिश कर चुकी हो, तुम तो अभी 5-10 मिनट देखी हो और आपा बाहर कर चुकी हो, सोच मेरे घर में ये था, क्या क्या नहीं सोची होगी। फस्तअसम, फिर भी ये पता नहीं कैसे बच जाता है। फस्तअसम, फिर भी ये इस्मत का लिबास ओढ़े हुआ है, ऐसा मासूम, ऐसा मासूम। उस पर बहस आइंदा करूंगा इस्मत पर। वइल्लम यफअल मा अमरुहु, और ए शुरफाए औरत, अब सुन लो, अब जा सकती हो तुम लोग, बात उत करने की जरूरत नहीं। वो समझ गई ना, वो इंटेंशन देख लिया, हाँ वो समझ गई। अगर सुनो, मैं जो इनको कह रही हूं, अगर ये नहीं माने लयुस्जनन्ना, तो हम इनको कैद करवा देंगे। कैद में 2-3 दिन 4 दिन रहेंगे मशक्कत में, ना तो हो सकता है फिर माइल हो जाएं कि ऐसी तकलीफ की जिंदगी से बेहतर है वो ऐशो आराम की जिंदगी वगैरह वगैरह, अपना लॉजिक यूज किया। वला यकून मिन अस्सागिरीन, और वही वो जब देखेंगे ना जाहिरी जिल्लत वगैरह को, नबी है इसलिए मैं जाहिरी लगा रहा हूं, जिल्लत में रहेंगे ना तो समझ में। वो सब औरतों ने भी कह दिया कहा नहीं, अब जो जैसा भी हो तुम पाओ, लेकिन इन सब का भी यही मकसद था कि कहां तो यूसुफ चले गए तो मेरा भी कहा होता ऐसा। उसके बाद जब ये बात कान में आई कि कैद में डाल दूंगा, तो देखिए उस वक्त क्या कहते हैं, दिल से वो कहते, काल रब्बि सिजनो अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, ए अल्लाह तू जानता है मुझे कैद महबूब है, वो महबूब नहीं है। क्या बात है, सुभान, मुझे कैद जेल में जाना पसंद है, लेकिन शरीयत के खिलाफ जाना पसंद नहीं है। ये देखिए, वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, परवरदिगार मैं जानता हूं कि इन औरतों के मक्र फरेब से अगर तू ना बचाता तो मैं यकीनन फरेफ्ता हो जाता और जाहिलों में से हो जाता। जुमले पे गौर की, जाहिलों में से हो जाता, जबकि नबी की शान आलिमों की है, जाहिलों की नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो शरीयत के खिलाफ हरकत को उठाता है वो निरा जाहिल है, कितना भी पढ़ा लिखा हो। ये कुरान का फॉर्मूला है, शरीयत के खिलाफ कदम उठाने वाला वो जाहिल है। ये कुरान ने एक फॉर्मूला आपको दे दिया है कि मैं चूंकि हर हाल में तौहीद को मुकद्दम रखा हूं, मौला तुझे मुकद्दम रखा हूं और तूने हमें बचाया है, नहीं अगर रखता तो मैं जाहिलों में से हो जाता। ये दुआ कर रहे थे, अल्लाह पाक ने कहा फस्तजाब लहू रब्बुहु, तू टेंशन मत ले, हाँ मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, और इनके सारे मक्र फरेब
تجھ سے دور کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وجہ جانتے ہو، انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ میں خاموشی کے ساتھ بولنے والوں کی بھی سنتا ہوں، زبان کے ساتھ بولنے والوں کی بھی سنتا ہوں، اور میں سب جانتا ہوں، میں سننے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، دربار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی چاہش اور نیک تمناؤں کو پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔